ہم دشمنوں سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت سیکورٹی فورسز کے 4 جوان وطن پر قربان. تیرا میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر شامل. ISPR نے بتایا شہداء کو آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. سیکورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بہادر جوانوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا گیا. کوئی عالم دین کسی شخص کو غیر مسلم قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ عدالتی دائرہ اختیار ہے. پاک سرزمین دہشت گرد کے فروغ اور تربیتی سرگرمیوں یا کسی مذموم کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لاؤڈ سپیکر اور ٹی وی چینل سے نفرت انگیز تقاریر کی ممانعت ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی اقدار کی فروغ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ضابطۂ اخلاق پیش کر دیا. اعلامیے میں کہا خودکش حملہ شریعت کی روشنی میں حرام ہے. ریاستی ادارے ایسے گروہوں کے خلاف کارروائی کریں. فتوی میں کہا گیا ہے کہ حکومت، فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کے غیر مسلم قرار دینا یا ان کے خلاف کارروائی حرام ہے. امید ہے اس بار وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. نام نہاد سیاسی مخالفین ایک ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے. 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا. جس کو پیپلز پارٹی ٹکٹ دے گی وہ کامیاب ہوگا. الیکشن جیت کر نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کروائیں گے. ہم میدان میں ہیں اور بھرپور مقابلہ کریں گے. میدان وہ نہیں جو نومبر میں انتخابات اور ضمنی انتخابات سے بھاگ گئے. ضمنی بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جیت 8 فروری کا ٹریلر ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں 8 فروری کا سورج بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا. آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے سابق صدر نے لیگی قائد نواز شریف کو ملک واپسی پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے معاشی صورتحال میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے پر اتفاق کیا. جلد ملاقات پر بھی اتفاق. بلاول بھٹو کا اظہار لا علمی. کہا خبر آج آئی ہوگی رابطہ وطن واپسی کے وقت ہوا تھا. فیصل کریم کنڈی نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے رابطے کی تردید کر دی. کہا خبر من گھڑت ہے. آصف علی زرداری کا نواز شریف سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. قوم سے وہی وعدہ کرنا چاہتا ہوں جس پر پورا اترا جا سکے. ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے. اس بیمار معیشت کو توانا بنا کر ہی دم لیں گے. نواز شریف کی ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی بیٹھک میں گفتگو. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں. پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو میرے خیال میں ساری جماعتوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ فیلڈ کے اندر تیاری کریں. لیگی رہنما مریم اورنگزیب کی پیپلز پارٹی پر طنزیہ وار. کہا ایک طرف کلین سویپ کی بات ہے، دوسری طرف لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہے ہیں. رونا چھوڑیں، الیکشن کی تیاری کریں. فیصل کریم کنڈی کا ترک بدر کی جواب. بولے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہیں. شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہ اب امید ہے. کراچی کے عوام ایم کیو ایم سے نفرت کرتے ہیں. خواہش ہے ایم کیو ایم الیکشن لڑے تاکہ انہیں اپنی حیثیت کا علم ہو. سعید غنی کہتے ہیں ضمنی بلدیاتی الیکشن نے ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی کراچی کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے. خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہم قابل نفرت ہیں تو پیپلز پارٹی بار بار بہادرآباد کے چکر کیوں لگاتی ہے. دھاندلی نہ ہو تو پیپلز پارٹی کراچی سے 2 نشستیں بھی بمشکل جیتے گی. ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک اور رابطہ. ایم کیو ایم کا وفد نواز شریف سے ملنے آج لاہور جائے گا. سندھ میں اتحاد اور پیپلز پارٹی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. دنیا اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام. ماری اور حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی.
4,000 سے زائد بچے شامل صہیونی ریاست نے غزہ کے 450 سے زائد مقامات پر حملے کیے. مزید 500 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فضائیہ نے امدادی کارروائیوں میں مصروف رضاکاروں پر بم برسا دیے. اسرائیلی حملے میں ایک اور صحافی اہل خانہ سمیت لقمہ اجل بنا. شہید صحافیوں کی تعداد 46 ہو گئی. غزہ کی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، دنیا بھر سے رابطہ کٹ گیا. غذائی بحران کا خطرہ بھی منڈلانے لگا. غذائی اجناس کا ذخیرہ صرف 4 دن کا رہ گیا. UN رپورٹس کے مطابق غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا. صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں. غزہ میں بچے بیماری کی آواز سے سو نہیں سکتے. خصوصی افراد نے بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کر دیا. القدس ہاسپٹل میں پناہ لینے والے قوت کوائک اور سماج سے محروم جوڑے نے غزہ میں تباہی کی داستان بنا دی. دنیا کو بتائے ہم نے دہشت گرد ہیں اور نہ فوجی، بلکہ وہ نہتے لوگ ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں. اسرائیلی فوج نے فلسطین کی بہادر بیٹی احمد تمیمی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا. 22 سال کے مشہور سماجی کارکن کو دہشت گردی پر اکسانے کا الزام میں حراست میں لیا گیا. تمیمی 14 برس کی عمر میں اس وقت شہرت پائی جب اس کی اسرائیلی فوج کو دانتوں سے کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. تمیمی نے یہ اقدام چھوٹے بھائی کو فوجی حراست اور تشدد سے بچانے کے لیے کیا تھا. امریکی وزیر خارجہ کے دورہ عراق اور ترکیہ کے موقع پر احتجاج. بغداد میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. انقرہ میں بھی احتجاج. ٹونی بلنکن انقرہ سے نکل جاؤ کے نعرے. امریکی وزیر خارجہ کی انقرہ آمد پر ترک قیادت کی سخت مہری. ڈپٹی گورنر نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. ٹونی بلنکن کے ترک ہم منصب سے ملاقات. ترکیہ نے فوری جنگ بندی اور غزہ کو امداد کی فراہمی کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کر دیا. اقوام متحدہ کا ایک بار پھر فوجی جنگ بندی کا مطالبہ. قطر میں حماس رہنماؤں سے ملاقات کے بعد سراج الحق 4 روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے. امیر جماعت اسلامی تہران نے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں فلسطین پر تبادلہ خیال کریں گے. ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اندھی حمایت سے دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. ایرانی وزیر دفاع بولے غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو امریکہ کو بہت نقصان پہنچے گا. امریکہ اسرائیل کو باز رکھے اور جنگ بندی پر عمل درآمد کرائے. وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے حساس امور میں مداخلت نہیں کرتا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام آپریشنز کی تفصیل میں جانا قومی سلامتی کے حق میں نہیں. آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. لکھا انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت کا میکانزم فراہم کرتا ہے. ریکارڈ کی گئی گفتگو خفیہ رکھنا اور لیک ہونے سے روکنا یقینی بنانا ضروری ہے. Your country could further develop, and the CPEC or China-Pakistan relations and traditional friendship could also, flourish. There are some challenges, there are some difficulties along the way of CPEC developments. سی پیک کو کچھ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہے. سمجھ نہیں آتا کچھ بیرونی عناصر کیوں سی پیک کی مخالفت کرتے ہیں. لاہور میں چینی کونسل جنرل کی آوائی نیوز سے گفتگو. کہا نواز شریف کی واپسی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے. مشرق وسطیٰ میں علیحدہ ریاست قائم کرنا فلسطینیوں کا حق ہے. چین کا موقع واضح ہے. مسئلہ فلسطین کا حل 2 علیحدہ ریاستوں کا قیام ہے. چینی قوم اور حکومت فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتی ہے. کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ کا انوکھا واقعہ. اینجلی میتھیوز ٹائمڈ آؤٹ کا پہلا شکار. سدیرا کی وکٹ گرنے پر میتھیوز میدان میں آئے. بیٹنگ کر کے ہیلمٹ پہنا ہی تھا کہ سٹرپ ٹوٹ گئی. کھلاڑی دوسرا ہیلمٹ لے کر دوڑا مگر دیر ہو گئی. شکیب الحسین نے امپائر سے ٹائم آؤٹ کی اپیل کر دی. امپائر نے مشاورت کر کے میتھیوز کا آؤٹ قرار دے دیا. ٹائم آؤٹ قرار دینے کے بعد میتھیوز غصے میں میدان سے نکلے. آؤٹ کی وجہ بننے والا ہیلمٹ زمین پر دے مارا. بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں پہلی بار سری لنکا کو شکست دے دی. 3 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا. بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں مسلسل 6 شکستوں کے بعد کامیابی حاصل کی.
श्री लंका ने पहले बैटिंग करके 280 रन का हदफ दिया। असलंका की सेंचुरी राय का जवाब में बंगाल टाइगर्स ने हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नजम हसनैन 90 और शकीब ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेले। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर शकीब अल इस्लाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पा गए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ये जो हरकत करी है ना शाकिब ने, ये बदनुमा दाग बनेगा। मुल्क की बदनामी करी है आपने। पीरियड ऑफ द क्रिकेट रखनी चाहिए, सही है, और उससे आगे कोई चीज नहीं। अगर आपने अपील करनी थी तो स्ट्रैप टूटने से पहले कर देना, लेकिन अंपायर्स को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर ने शकीब अल हसनैन को आड़े हाथों ले लिया। बासित अली ने कहा यह हरकत बदनुमा दाग बनेगी। कानून के मुताबिक आउट था, मगर उन्होंने इससे मुल्क का नाम बदनाम किया। कामरान अकमल बोले शकीब ने अच्छा नहीं किया, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से आगे कोई चीज नहीं। अजहर अली का कहना था कि मेरे लिए अफसोसनाक बात है, अपील करना थी तो स्ट्रिप टूटने से पहले करनी चाहिए थी। एम्पायर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शबर जैदी का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने कौमी टीम अंगोरा से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रांट ब्रिडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जबान के साथ सेल्फी बनाई। फास्ट बॉलर हसन रऊफ असली की तकलीफ में मुब्तला। हारिस रऊफ का टेस्ट किया गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का आज़म लिए हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबले आएंगे। टीम में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं, फजूल बातें वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के दुश्मन हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाबर आजम से फोन पर बात की। बाबर ने कहा जीत के लिए पूरी जान लगा देंगे। कप्तान ने तब्दील करने का फैसला अकेले नहीं करूंगा। शाहिद अफरीदी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात अच्छी रही। निगरान वज़ीर खजाना को IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श थी। दुआ है IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। ज़रा का कहना है IMF ने पाकिस्तान के सरकारी इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात पर 2 माह के अदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। वज़ारत खजाना ने रवा माली साल के पहले तिमाही की रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। गैर कानूनी गैर मुल्की के वतन वापसी। नादरा ने खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन के लिए हंगामी सर्विस शुरू कर दी। मुल्क भर में 22 मोबाइल वैन जमा करके लंडी कोतल पहुंचा दी। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन्स की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स बेकायम। 140 मुलाजमीन दिन रात बिला तातुल जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ। जोमिया 15,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन। अब तक 1,88,738 गैर मुल्की वापस आ चुके हैं। मियां वाली एयरबेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। हलाक दहशतगर्दों से मिलने वाला असलहा अमरीकी साख्ता है। असलहे में M4, MK-74, RPG-7 शामिल। माहिरीन कहते हैं अमेरिका के तैयार करदा हथियार अफगान सरजमीन पर खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। दहशतगर्दों तक इन हथियारों की रसाई इंतहाई आसान है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा। जौनपुर में दुकान मालिक के तशद्दुद का शिकार बच्चा 6 रोज बाद जान की बाजी हार गया। बेहिस दुकान मालिक के तशद्दुद के दौरान बच्चे पर उबलता हुआ पानी और तेल गिराकर जिससे बच्चा बुरी तरह झुलस गया। गर्म पानी और तेल से झुलसने वाला जख्मी आसिफ 6 रोज जेर इलाज रहा। मुलजिम मुनव्वर ऑन और सज्जाद हुसैन गिरफ्तार। आसिफ की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के 44 केसेस सामने आने पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। 2 हफ्ते के लिए निजी मिसबाखानों पर पाबंदी की गई। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे।
निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान ने महकमा लाइफ स्टॉक और मवेशी मंडियों में जरासीम को स्प्रे की हिदायत जारी कर दी। दिमाग खूर जरसूमे ने कराची में पंजे गाड़ लिए। निकलेरिया से एक और मरीज सलबसा रवां साल अमवात की तादाद 11 हो गई। जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर, 2 हफ्तों के दौरान 3 शहरी जान से गए। और कराची में लकी स्टार के करीब आम शाहरा गंदे पानी में डूब गई। सीवरेज की लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। ताफून के साथ मच्छरों की बहुतायत, बीमारियां फैलने का खदशा, इलाका मकीनों को शदीद अजियत का सामना। ताजिर भी परेशान, मजबूरन दुकानें बंद कर दी। कहते हैं शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया।